الذین ينفقون کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو باللیل والنہار سرا وعلانیہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دنوں کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں، رات کا لمحہ ہو راتوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دن ہو تو دن کے بھی حالہ میں ان کے سوچ اور فکر میں یہ رہتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے رہیں۔ سرا وعلانیہ اللہ فرماتے ہیں وہ خفیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اللہ فرماتا ہے بس پھر ان کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے، اور اس اجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ نے فرمایا انہیں دنیا میں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور اگلے جہان میں کوئی انہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جہاں یہ لفظ آئے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لا خوف کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، ولا هم یحزنون کا تعلق اگلے جہان سے ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور ولا هم یحزنون اور اللہ فرماتا ہے اگلے جہان میں تو وہ ہلکے سے غمگین بھی نہیں ہوں۔ دنیا میں بھی انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور اللہ فرماتا ہے اگلے جہان میں انہیں ان کے دل پر دماغ پر ان کے ذہنوں میں ہلکا سا غم بھی نہیں گزرے۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، نہیں دیکھتے رات ہے، نہیں دیکھتے دن ہے، نہیں دیکھتے اندھیرا ہے، نہیں دیکھتے روشنی ہے، نہیں دیکھتے کہ یہ اعلانیہ ہے، نہیں دیکھتے خفیہ، بس ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ اور یہ آیا مقدسہ حضرت علی اللہ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں رب کائنات نے اتاری۔ ایک اور آیا مقدسہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب انہیں بتا دیجئے کہ لا اسألکم کہ تمہارا رب تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تمہارا رب تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دے دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے اس کے کچھ نہیں چاہتا۔ تمہیں انسان بنا دیا، تمہیں ماں باپ کی دولت دی، تمہیں بہن بھائیوں کی دولت دی، اپنی ذات کے اندر نظر ڈال کے دیکھو کہ اللہ نے تمہارے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ صرف انسان اپنی اندر نظر ڈالے نا تو اندر سے بھی آواز آتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو کبھی بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان کی نعمتوں کو گنا لا تحصوها، کبھی بھی تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اس مالک نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارا ہم کسی کا کام کر لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کام یہ کیوں نہیں آتا، یا کوئی کسی کے کام آ جائے ایک دفعہ تو وہ امید اور آس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار میں خدا مشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا، جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ میرے کام نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو گر کے دیکھو تم لمحہ بہ لمحہ ہر سانس پر بھی شکریہ ادا کرو تو رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے لا اسألکم، محبوب انہیں بتا دیجئے ہم ان سے کچھ بھی سوال نہیں کرتے، کائنات کی ساری نعمتیں دی ہیں لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا علیہ اجرا، ان نعمتوں پر کوئی اجر نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں تم سے مانگتے۔ اگر مولا تو الا مگر مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگتا، جیسے لا الہ الا اللہ
اللہ کے جو ہے کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر ہے تو وہ اللہ۔ اسی طرح یہاں بھی یہی قانون ہے، لا اسالکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، الا ہاں بس ساری نعمتوں پر اجر مانگتے ہیں تو فقط کیا مانگتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرتے ہیں، آپ کی قرابت داروں سے محبت کرتے رہیں۔ اور یہ اکثر علماء کرام اس پہ ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا؟ محبت سے مودت اگلا درجہ ہے، مودت جو ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے۔ انسان محبت کے بغیر وقت گزار لیتا ہے لیکن مودت کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ انسان کی مثال، اور بلکہ ایک یہاں پر ایک ایگزامپل دیتے ہیں علماء کرام کہ مچھلی ہے نا، مچھلی جو ہے یہ پانی سے محبت کرتی ہے لیکن اس کا تعلق صرف محبت والا نہیں ہے، اس کا تعلق مودت والا ہے کہ محبت تو وہ ہوئی کہ کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی، لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی سے محبت بھی کرتی ہے، اس سے اگلا درجہ مودت کا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے اور مودت بھی ہے، محبت سے اگلا درجہ ہے کہ بابا محبت کے بغیر تو رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی کا پانی سے محبت سے اگلا درجہ مودت والا ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ نے قرآن کا اصول بتا دیا، اگر تم اپنے ایمان کے بوٹے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کے درجے کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو اور دائرہ اسلام کے اندر اگر رہنا چاہتے ہو، اللہ نے شرط بتا دی، محبوب کی اہل بیت سے مودت کرتے رہنا۔ خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، خالی اہل بیت کے پیار سے کام نہیں چلے گا، خالی اہل بیت کے ذکر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے ساتھ مودت کرنی ہوگی، ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ اگر لازم کر دو گے تو درجہ مودت بن جائے گا، پھر تمہارا اسلام، پھر تمہارا کلمہ، پھر تمہارا دین زندہ رہ سکتا ہے۔ تو لہذا قرآن نے شرط بتا دی کہ حضور کی جو اہل بیت ہے یہ صرف محبت سے نہیں کام چلے گا، ان کے ساتھ ہماری مودت شرط ہے۔ ایمان زندہ، جیسے مچھلی نے زندہ رہنا ہے تو پانی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم ایمان کے بوٹے کو زندہ کرو، تازہ رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے اہل بیت کے ساتھ وہ تمہیں مودت کا سلسلہ رکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آیا مقدسہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اکرم جو ہے تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر نفس، ہر شک اور اس کے گند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے دور کر اور تمہیں کامل طہارت عطا فرما دی ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا فرما دیا۔ یہ شان اللہ جس کی بیان کر رہا ہے حضور کے اہل بیت کی شان بیان، اور اہل بیت میں نمایاں نام جو ہے سب سے زیادہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے چادر میں لے کر سرکار علیہ السلام نے جو ہے اہل بیت ہونے کی گواہی دی۔ ایک دن حضور اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام ناز کرتے ہوئے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ تشریف لا گئے۔ اب جب سرکار تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو دو شہزادے گھر میں کھیلتے نظر آئے، جس کو ایک کو حسن بولتے ہیں، ایک کو حسین بولتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے حضور نے جب کھیلتے دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے اپنی کالی کملی، حضور نے اپنی مشمل والی چادر جو ہے وہ اتاری اور ان دونوں کو بلایا، اور حضور علیہ السلام نے بلا کر ان کو چادر کے اندر داخل فرمایا۔ اور یہ حضور کی دو چادروں کا ذکر ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، اے مزمل کی چادر والے اور اے مدثر کی چادر والے۔
مزمل کی چادر وہ چادر ہے جو عام طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اوڑھ کر چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. حضور کے گلے میں ہوتی تھی، حضور کی جسم پر جو ہے چادر کو لپیٹا کرتے تھے. اس چادر کو اللہ نے یا ایھا المزمل فرمایا، اے مزمل کی چادر والے. تو جو حضور سردی گرمی کے لحاظ سے جو چادر اوپر اوڑھتے تھے اس چادر کو مزمل قرآن نے کہا. اور پھر اگلی صورت میں یا ایھا المدثر فرمایا، اے مدثر کی چادر والے. مزمل کی چادر اور ہے، مدثر والی چادر اور ہے. مدثر والی چادر اس کو بولتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بسترے پر لیٹتے تھے تو لیٹتے ہوئے جو گرم اور موٹی چادر اوپر کمبل کی صورت میں کی جاتی ہے اسے جو ہے مدثر کی چادر بولتے ہیں. مدثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹتے تھے جب اللہ کی بار جو ہے اپنی آرام کے لیے تو لیٹے اور سرکار نے وہ چادر اوپر اوڑھی، وہ گرم چادر، موٹی چادر. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر والے. قم، آپ اب کھڑے ہو جائیے. آغاز کرنا ہے نا نبوت اور رسالت اور تبلیغ کا. تو فرمایا کہ محبوب اب آپ کھڑے جائیے، ہو جائیے. یا ایھا المدثر قم، اب آپ تشریف لے جائیں، اب کھڑے ہو جائیں. دنیا والوں کو جو آپ تبلیغ کی طرف بنا دیں، ان کو اپنے رب سے ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ جو راستہ تم چل رہے ہو یہ راستہ درست راستہ نہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اپنے محبوب کے اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست دور کر دی جائے. کس کے؟ اہل البیت، حضور کی اہل بیت. وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ نے فرمایا پھر اس کی پاکیزہ، اس کو کرنے والی، اس کو پاک کرنے والی ذات رب کی ذات. کتنا تو اس نے اہل بیت کو پاک کیا ہوگا، کتنا تو اس نے جو ہے طہارتیں عطا فرمائی ہوں گی. آپ اور میں پاک ہوتے ہیں نا اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق. کبھی جو ہے صرف پانی کے ساتھ جسم کو پاک کر لیتے ہیں، پھر اگر موقع مل جاتا ہے تو صابن کے ساتھ بھی جسم کو صاف کر لیا جاتا ہے. کوئی اور اس سے بھی اعلیٰ چیز ملی ہو، اعلیٰ صابن مل جائے تو اس سے بھی جسم کو پاک کیا جاتا ہے. تو آپ اور میں اپنی اپنی جو ہے طاقت کے مطابق پاک ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہیں میں پاک کرتا ہوں. اور جب بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو میں آپ کو یہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ جب اللہ نے پاک کر دیا تو پھر کتنا پاک کر دیا، کتنا پاک کر دیا. نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر حسن پیدا ہوتے ہیں، دایا اپنے ہاتھ میں، ابھی حسن دنیا میں آتے ہیں ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں. ہماری مائیں 40 دن تک پاک نہیں ہوتی. حسن ادھر ہاتھ میں آئے ہیں، ادھر دوبارہ جب اس کی ماں کی طرف دیکھا، حسن کو دیکھا، ابھی پیار کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہے دایا. ایک چند لمحے، چند منٹ گزرے، دوبارہ جب دایا کی نظر پڑی نا حضرت فاطمہ پر تو دیکھا کہ وہ عورتیں 40 دن نماز نہیں پڑھتی. دیکھا تو یہ کھڑی ہو کے رب کی نماز ادا کر رہی. انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا، دوڑی دوڑی حضور کے پاس آ گئی. کہا یا رسول اللہ یہ عجیب منظر دیکھا ہے، فاطمہ جہاں حسن پیدا ہوئے ہیں، بیوی کو تو اتنے دن نماز کا حکم نہیں ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ تو رب کو اسی وقت نماز پڑھ رہی ہیں، سرکار مسئلہ تو بتائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنا ہے؟ حضور پوچھنا ہے. انہوں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہے. اللہ نے ان کے پاکی کا خود ذمہ لیا ہے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے خود بیان. ان کی پاکی کا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان صاحب بریلوی آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ارے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اس آیت پر اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، کیونکہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت.
اس اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی گواہیاں خود رب رحمان نے دی. حضرت آدم علیہ السلام آئے نا دنیا میں تو اللہ نے جب نبوت اور رسالت دے کر بھیجا تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ ہمیں پاک کر دے. باقی آپ بھی مانگتے ہیں نا, ہم بھی مانگتے ہیں. باقی آدم علیہ السلام نے بھی مانگی, کہا یا اللہ پاک فرما دے. حضرت نوح علیہ السلام آئے, دعا مانگی یا اللہ پاک فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام آئے. ہر نبی آیا دعائیں کرتا رہا, یا اللہ ہمیں پاک فرما دے, یا اللہ پاک فرما دے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعائیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعائیں. سارے انبیاء یہ دعائیں مانگتے ہیں مولا ہمیں پاک فرما دے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے نہیں, اللہ کی بارگاہ میں حضور نے نہیں فرمایا کہ مولا ہمیں پاک فرما دے, بلکہ رب کائنات نے فرمایا مصطفیٰ جب آپ آئیں گے قانون بھی بدل جائیں گے. وہ سارے خود پاکیاں مانگتے آئے ہیں, محبوب آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود آپ کو پاک فرما دیں. اور پھر بات کو یہیں پر بھی نہیں رکھیں گے کہ آپ کو پاک دیا. فرمایا نہیں, جو جو آپ کے ساتھ لگتا جائے گا, جو جو آپ کے اہل بیت میں داخل ہوتا جائے گا, رب نے فرمایا انہیں بھی پاک فرما دے. کیونکہ اللہ جس کی گواہی دیتا ہے اس کا سلسلہ چاہے وہ ابھی دنیا میں نہ بھی